بہترین مہینہ آنے والا ہے اور اس مہینے میں محبت کا پیغام بانٹو. ملو، اپنے دوستوں سے ملو، اپنے یاروں سے ملو، اپنے بڑے بھائی سے ملو، بچپن والے دوستوں سے بھی ملو. جو ایک وقت ایسا تھا جو بچپن میں ہم دونوں سفر کیا کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے، ان سے بھی ملو. کیوں؟ یہی ایک موقع ہے محبت کا پیغام دینے کا. اور اس مبارک رمضان شریف میں ایک دوسرے سے ملاقات کرو اور محبت کا پیغام بانٹو، اخلاق کی باتیں کرو. آپ دلوں جان سے زیادہ آپ روزہ رکھو. کیوں؟ رمضان کا روزہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. آپ آپس میں محبت کرو، روزہ رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا کام جاری رکھو. رمضان شریف اللہ پاک ہم سبھی کو ایک مبارک مہینہ دیا ہے، اس میں روزہ رکھو فرض. اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھو فرض. اور اس مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بانٹو، تقسیم کرو، اپنی زبان کو بانٹو، اخلاق محبت کو بانٹو، ایک گلاب کی طرح، ایک خوشبو کی طرح. اللہ جس کو دولت دیا ہے، جس کو دولت دیا ہے اللہ پاک، اناج بانٹو، راشن بانٹو، پیسے بانٹو، کپڑے بانٹو، ننگوں کو کپڑا پہنا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. بہت بڑی نعمت. اگر اللہ پاک جس کو دولت نہیں دیا ہے تو زبان، اخلاق، محبت کا پیغام بانٹو، محبت کا اخلاق بانٹو. آپس میں ملو، ملاقات کرو اور ان سے کہو چلو مسجد کی طرف، چلو عبادت کی طرف، چلو دین مصطفیٰ کی طرف، چلو راہ خدا کی طرف. تب دیکھو چہرے پہ نور ہی نور. محبت کا پیغام بانٹو. محبت کا پیغام بانٹنے سے کیا فائدہ ہے؟ میں ایک حضور کا حدیث بتانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میرا جملہ حضور جو فرمایا وہ اس جملے کو جن لوگوں نے شیئر کیا یعنی آگے کیا، اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، نور و تر و تازہ رکھے، یعنی اس کو چہرے کو صحیح سلامت رکھے اور اس کے چہرے پہ خوبصورت رکھے. یہ رسول اللہ کا پیغام. اس لیے محبت کا پیغام بانٹو، ایک گلاب کی طرح، خوشبو کی طرح. یاد رکھنا، اس لیے آپس میں ملو تو محبت کی باتیں کرو. آپس میں ملو، جب بھی ملاقات کرو تو روزے کی حالات میں اگر دین مصطفیٰ کی بات ہو تو روزے کی حالات میں رب کی بات ہو، روزے کی حالات میں قرآن مقدس کی بات ہو، روزے کی حالت میں حدیث پاک کی بات ہو، روزے کی حالات میں صحابہ کا ذکر ہو، روزے کی حالات میں اولیاء کرام کا ذکر ہو، روزے کی حالات میں قرآن مقدس کو سینے سے لگا کر تلاوت کی بات ہو. تب دیکھو چہرے پہ نور اور چاروں طرف سے نیکی ہی نیکی، چاروں طرف سے برکت ہی برکت، چاروں طرف سے خوشبو ہی خوشبو. رمضان شریف میں جدھر نظر اٹھاؤ ادھر نور، جدھر بھی دیکھو ادھر نور اللہ کی طرف سے. جب رمضان شریف کا دیکھتے ہیں نا مہینہ، کتنا خوبصورت مہینہ ہوتا ہے نا. کتنے خوش نصیب ہم شخص ہے، ہم سبھی لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب، کتنا مبارک مہینہ ملا. اور اس مبارک مہینے میں بہت زیادہ بے شمار نیکی کمانے کی دن ملا اور مہینہ ملا. بہت کم اور بھی تو لوگ ہیں
لیکن اس کو نصیب نہیں ہوا. لیکن ہم امت مسلمہ ہیں تو ہم کو نصیب ہوا دیدار مصطفیٰ کے لیے، دیدار صحابہ کے لیے. اس لیے حضور سے محبت کرو، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بانٹے اسی طرح سے بانٹنے کی کوشش کرو. حضور کا پیغام اور رمضان شریف میں جتنا ہو سکے اگر آپ ایک نیکی رمضان کے اگر آئندہ یعنی اندینہ آنے والا دن کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی سال ہو، کوئی بھی مہینہ، اگر ہم نیکی کماتے ہیں تو اس میں جو نیکی وہی نیکی عطا کی جائے گی. جیسے ایک نیکی کماتے اللہ پاک کا وعدہ ہے تو 10 نیکی آپ کو دی جائے گی. لیکن رمضان شریف یعنی رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے اگر تھوڑی بھی نیکی کریں گے تو اس کے بدلے میں 10 نیکی، اسے 10 گنا زیادہ نیکی عطا کی جائے گی. آپ کون سے نیکی ہم بتا رہے ہیں؟ روزے کی حالت میں اگر ہم چلتے بھی ہیں تو نیکی، روزے کی حالت میں اگر ہم محنت کرتے ہیں تو بھی نیکی. یعنی ہر قطرہ قطرہ ذرہ ذرہ میں نیکی رکھی ہوئی ہے رمضان مبارک میں. اگر ہم محبت کی باتیں کرتے ہیں تو بھی نیکی، صرف اسلام کی بات قرآن مقدس کے اگر باتیں بھی کر لی تو نیکی. اور جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھا، قرآن مقدس کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر رب کو یاد کیا تو آخرت دنیا دونوں سنبھل جائیں گی. اس لیے نیکی آپس میں محبت بانٹو نیکیوں کی طرح. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، جنہوں نے رمضان شریف میں بے شمار اناج، دال، چاول، جو کچھ بھی ہو لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کیا کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ پاک ان کو بے شمار اور دولت عطا کرے، بے شمار دولت. سب سے زیادہ ثواب جو ہے وہ رمضان شریف میں دی جاتی ہے اور ان لوگوں کو دی جاتی ہے جنہوں نے تقسیم کیا، غریبوں کو کپڑا پہنایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو جو بے سہارا اس کو سہارا بنایا، اس کو گھر مکان بنا کے دیا، ننگے کو کپڑا پہنایا، بھوکے کو کھانا کھلایا. جن لوگوں نے یہ کام کر کے دکھایا اللہ پاک اسی بندے سے راضی ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت کہ آپ نیکی کرو. اگر نیکی کرنے کی طاقت ہے تو نیکی کرو. اگر پیسے یا دولت، اناج وغیرہ جو کچھ بھی آپ بانٹتے اگر وہ بانٹنے کی اگر طاقت نہیں ہے تو محبت کا اخلاق بانٹو. زبان اپنا بانٹو، زبان اپنے اچھے اخلاق محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کو سیدھی راہ بتاؤ، اس کو نیک ہدایت بتاؤ. اسی میں بھلائی ہے. اس لیے کہ آپ اپنے رویوں، اپنے زندگی کو صرف رب کی طرف لگا کر رب کو یاد کیا کرو. اس میں کیا ہے، آپ کو خوش نصیبی ہوگی اور آپ کا عزت برقرار رہے گی، یہاں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ رمضان شریف میں بھرپور عبادت کرو، روزہ رکھو اور جو میری سنت جو تراویح ہے اس کو ادا کرو اور بے شمار نیکی. یعنی پورا مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ، پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو اور پھر اس کے بعد عید کے بعد بے شمار برکتیں، پیسے، دولت، شہرت، عزت سب آپ کے گھر میں موجود ہیں. یہ اللہ کی طرف سے دی جائے گی، اللہ پاک کی طرف سے ملیں گے آپ کو. ایک مہینہ محنت کیے تو پوری سال آپ کو مل گئے. لوگ پوری سال محنت کرتے تو بھی تو گھر مکان نہیں لے سکتے، 10 سال 20 سال محنت کرتے تو بھی تو مکان نہیں بنا سکتا. لیکن ایک مہینے کی عبادت میں جنت میں مکان مل گئے. سوچو، خود خیال کرو
بہت بڑی دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، مکان ہے، دولت ہے۔ اس لیے محبت کا پیغام بانٹو، آپس میں اخلاق محبت کی طرح پیغام بانٹو، روزہ رکھو اور کاندھے پہ کاندھے ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف چل پڑو۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔